پیر طریقت رحمت شریعت صاحبزادہ پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب نقوی دم برکات صوفیہ خطیب اعظم خاص آباد حضور اپنا خوبصورت خطاب دے نال ساڈے بلے اللہ نمبر فرماندے کسی محبت رکھیت نال استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر مل کے بولو سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ روشنیہ قبلہ صاحبزادہ پیر سید علی ذوالقرنین شاہ جلدی سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمت للعالمین. پڑھو یار سارے پڑھو درود شریف پڑھو سارے. انتہائی کرام معزز سامعین حضرات، واجب الاحترام معزز علماء کرام، اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا عظم شانہ ثم برہانہ. اس دی لڑائی کلامی نبی جنہوں چند الفاظ تلاوت بندہ شفا بارگاہ الوہیت و ابوہا اللہ کریم حضور نبی اعظم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی وسیلہ جلیلہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہایتی قابل احترام عزت امام حافظ محمد فخر زمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ نے حکم فرمایا تمیم کرتے ہیں حاضرہ دعا فرماؤ اللہ کریم میری بڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. میرے تو قبل خانوادہ نبوت دے دو چشم و شراب آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہ شریعت فخر سادات حضرت صاحبزادہ پیر سید ناظم علی شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور پیر طریقت راہ شریعت پروردہ ابو شیخ العلایت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید ضمیر زیدہ عمرہ اپنے اپنے انداز دنال اپنے نانا جان بارگاہ اپنی عقیدتاں دا اظہار ہمارے دعا گو اللہ کریم
ان دونوں شہزادیاں نے مزید اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے اور انہاں دے علم عمل عمر دے اندر کریم مزید برکتاں پیدا فرمائے. علماء کرام اللہ کریم میرے مسجد کے تمام علماء سلامت فرمائے اور انہاں دے ملفوظات حق تو اللہ کریم توانوں تے میں مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے. میری ذوق والا بندہ میں ذوق کو پسند کرنا سبحان اللہ جتنا کو تہاڈا ذوق ظاہر ہوئے گا انشاءاللہ میں اتنی دیر تک گفتگو کراں گا. وہ تسی 5 منٹ بعد اپنا ذوق مکا دے تے 5 منٹ بعد تقریر مک جائے گی تے جے سویر تک ذوق رہے تے انشاءاللہ سویر تک سبحان اللہ تے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تہاڈی مرضی ہے کہ ہن چپ کر کے بہنا جائے یا کہ کچھ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اظہار ہو تسی کرواندے رہے اجے انشاءاللہ مینوں پتہ لگدا رہے کہ تسی جاگ کے میری تقریر پسند سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا چلو بابا جی بزرگوں میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر محبوب اساں تانوں حوض کوثر عطا فرمایا. مفسرین نے کوثر دے بے شمار معنی کوثر دا معنی حوض کوثر بھی سنتا گیا کوثر دا معنی خیر خیر بھی کیتا گیا کوثر تو مراد اصحاب رسول بھی لیا گیا کوثر تو مراد ازواج مطہرات بھی لیا گیا کوثر تو مراد اولیاء اللہ بھی لیا گیا ہے کوثر دا معنی جنت بھی کیتا گیا ہے کوثر دا معنی نبی کریم علیہ السلام جڑے اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے تو حضور دے معجزات بھی ان کی مراد ہے. کوثر دے بے شمار مفسرین نے معنی درج فرمائے لیکن خیر کثیر کے اندر تمام معنی شامل ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا. بولو خیر کثیر عطا فرمایا. کدوں عطا فرمایا کس زمانے میں عطا فرمایا کس دور میں عطا فرمایا انہاں بھی پتہ لگنا چاہیے کہ جڑے اللہ فرماندا ہے کہ سونے نے خیر کثیر عطا فرمایا ایک کدوں کی گل اللہ نے کدوں اپنے یاد ان جملیاں دے نال فراز فرمایا کہ نا اعطیناک الکوثر کہ محبوب اساں تینوں خیر کثیر عطا فرمایا. اجتماع سادہ ہے بات مشکل ہے لیکن میں سلیس انداز میں بڑے آسان انداز میں اپنی گل تک پہنچاواں گا. توجہ فرمایا جی سمجھ آ گئی کہ انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. آتینا اس صیغہ ماضی تے ماضی کنو آندے بولو تو آڈے چونی کوئی نہیں گزر جاتا جب بول رہے ماضی کنو آندے لنگے وے جڑا ویلا گزر گیا ہو جڑے لمحات بیت چکے ہوں جڑا زمانہ گزر چکیا ہو انہوں کہتے ہیں ماضی دا تعلق نہ حال نہ آن والے ویلے نالے نہ مستقبل نالے. ماضی وہ زمانہ ہے ماضی وہ دور ہے جڑا گزر چکیا ہو.
تھوڑی جی ایکو کم کرو ہن ماضی دیاں کئی قسماں 7 قسماں جڑیاں نے او بیان کیتیاں گئیاں میں پہلا کہتا ہے کہ گل مشکل ہے لیکن میں بہت آسان طریقے سے سمجھاواں گا توجہ تو کر ماضی دیاں کتنی قسماں نے 7 اسی 7 قسماں دے وچ نہیں پہلے بڑا زیادہ لگ جائے گا سانو جنیاں کو ماضی دی ضرورت ہے اسی اونیاں قسماں دا ذکر کر رہے ہیں ویسے تو ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بعید ماضی شکی ماضی ماضی ساری ماضی قسماں اصل جڑی ماضی دے بارے گل کرنی ہے وہ کنیاں قسماں نے بولو کنیاں قسماں نے کیڑیاں ایک ماضی قریب دوسری ماضی بعید اور تیسری ماضی مطلق کیڑیاں ماضی بولو نمبر 1 ماضی قریب نمبر 2 ماضی بعید نمبر 3 ماضی مطلق اے 3 قسماں ماضیاں انہاں وچ ذرا غور کرو اونج ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کہندے لیکن ماضی قریب اس زمانے نوں آندے نے جڑا زمانہ گزر چکیا تے ہوئے جڑا ویلا لنگ گیا ہوئے لیکن اس ویلے نوں لنگیاں زیادہ دیر نہ ہوئی صاحبزادہ پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب تقریر پہ کر کے سن میں تو پہلا ہن انہاں دی تقریر کرن دا تعلق کیڑے زمانے نال ماضی قریب سمجھدار ہو بات سمجھو کہ تقریر انہاں تھوڑی سی پہلا کیتی لیکن انہاں دا تقریر کرنا جڑا ہو ماضی لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی زیادہ ویلا نہیں ہویا زیادہ کڑیاں نہیں گزریاں زیادہ ماہو سال دی گل نہیں کو مدتاں دی گل نہیں کدوں سید ضمیر الحسن شاہ صاحب نے تقریر کی ہے 5 منٹ پہلے لہذا انہاں دا تقریر کرنا ہن زمانہ ماضی کے اندر داخل ہو چکے ہے لیکن کیڑا زمانہ ماضی دا ماضی قریب کہ جڑے ویلے لنگیاں تھوڑی دیر ہوئی ہوے ہے او ماضی لیکن ماضی قریب ماضی قریب نشانی کی کیویں پتہ لگے گا کہ ماضی قریب آتے نا جویں اللہ فرماندا ہے میں سونیا اساں تینوں عطا کر دیتا یہ اللہ نے کدوں عطا کیتا ماضی قریب نہیں غور کرنے کہ اللہ نے 2-4 دن پہلے اپنے محبوب کو شامت دنیا ہون خیر کثیر عطا فرمایا تو ماضی قریب دے سیغے دی پہچان ہے کہ اون تو پہلے لفظ آندا ہے قد قاف قرآن والی اور دال قد بولو کیا لفظ ہے اونچی بولو ذرا کیا لفظ ہے پھر بولو کہ کیا لفظ ہے قد اگر آتے نا یہ سیغہ ماضی قریب کا ہوگا تو پھر آتے نا تو پہلے لفظ بولو آتے نا تو پہلے لفظ قد لیکن ان سے پہلے لفظ قد نہیں آیا معلوم ہویا کہ آتے نا یہ ماضی قریب کا سیغہ نہیں کیونکہ ماضی قریب سیغے دی پہچان چاہیے کہ کون تو میرا لفظ کیڑا آئے گا اگر ماضی قریب ہوندا تے اللہ فرماندا انا قد اعطینا کل کوثر محبوب اللہ کو خیر کثیر عطا فرمایا پر زیادہ دیر نہیں ہوئی بس 2-4 دن پہلے دی گل ہے اسی تینوں ہی نعمت دے نال سرفراز فرمایا ہن ان دے وچ لفظ قد نہیں آیا اس تو سانو پتہ چل گیا کہ آتینا کہ ماضی قریب دا سیغہ نہیں گل دی سمجھ آئی بولو اونچی بولو انشاءاللہ کوئی آئے گی کہ بجو رکھو
پھر دوسری قسم ماضی بعید کہتے ہیں دور. بعید کیوں کہتے ہیں؟ بعید کا معنی ہے دور. ماضی بعید اس گزرے ہوئے زمانے میں کہتے ہیں کہ جنہوں گزرے آن ویلا لگا دیر گل زیادہ عرصے کی گل ہو. مثلا ان کی میں مثال دیتے ہیں. اس تو پہلا میں کدوں ہے ہر سال. چلو اسی زیادہ اسی پچھلے سال کی گل کرتے ہیں. اج بھی جلسہ ہو رہا ہے، اج تک ایک سال پہلے بھی تواڈے پنڈ جلسہ ہویا. اج دے جلسے وچ شاہ راجی نے دیر کیتی، اودا تعلق بھی ماضی نال ہے. وہ ماضی کیڑی ماضی قریب تے جیڑا تواڈا پچھلے سال دا جلسہ ہویا ہے او بھی اوندا تعلق بھی ماضی نال زمانہ ماضی نال اودا تعلق ہے. لیکن وہ کیڑا زمانہ ہے بھائی کوئی دیر دی گل پورا سال آپ چند گھڑیاں پچھلے سال والا جلسہ جڑا اندر جڑے عالم نے تقریر کی وہ ایک سال گزر گیا. ہن وہ زمانہ ہے دور دا، یہ زمانہ ہے قریب دا. لہذا شاہ صاحب کی تقریر کا تعلق ماضی قریب نال جڑا پچھلے سال کوئی بھی عالم دین آیا انہیں تقریر کی تے او دا تعلق زمانہ بعید نال ماضی بعید نال. انہاں دونوں قسماں دی سمجھ آ گئی. کوئی ذہن ایسا نہیں جو مجھے سمجھ نہ آئی. ماشاءاللہ سمجھدار. ہن ماضی بعید یعنی کہ جس زمانے میں گزرے ہیں عرصہ ہو گیا تے اس ماضی بعید والے زمانے دی پہچان کی اگر آتینا سیدھا ماضی بعید کا تو پھر آتینا تو پہلے لفظ رمضان کان. اللہ فرماندا انا کان آتینا الکوثر محبوب وسط خیر کثیر کے عطا فرمایا ہے. پر وقت 10-15 سال ہو گئے یا 40-50 سال ہو گئے یا 100 سال ہو گئے یا 200 سال ہو گئے. ہن ایتھے آتینا تو پہلے لفظ کان نہیں آیا. لہذا معلوم ہویا کہ آتینا اس کا ماضی بعید نہیں. تیسری قسم میں ماضی مطلق. ماضی کہ زمانہ میں ماضی ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا جو فلانا کام ہویا ہے. ہاں جی ہویا ہے. کدوں ہویا ہے؟ سانوں نہیں یار پتہ کیوں دادیوں پردادیوں سنتے ہم. تو ماضی بھائی اس زمانے نواندے نے جدے وچ قرب و بود دا لحاظ ہوندا ہی نہیں، دوری نزدیکی دا پتہ ہوندا ہی نہیں. فلانا کام ہویا ہے کدوں ہویا ہے خدا جانے یا خدا دا محبوب سانوں نہیں پتہ کدوں ہویا ہے. ہن آتینا اس سیغہ ماضی مطلق دا تے ماضی مطلق جڑا اندے وچ قرب و بود دا دوری نزدیکی دا لحاظ نہیں ہوندا، پتہ ہی نہیں ہوندا. اللہ نے فرمایا انا آتینا الکوثر محبوب تینوں خیر کثیر عطا فرمایا. ہن گل کدوں دی ہے یا اللہ کدوں عطا فرمایا پس یا خدا سی یا مصطفی. نہ زمین نہ آسمان نہ لوگ نہ خلق نہ چاند نہ تارے نہ شجر نہ حجر نہ تنجا نہ پہاڑ نہ بنی نہ اوس نہ خطب نہ افراد نہ اوقات نہ خطب نہ افتاب نہ خطب افراد نہ کو راضی نہ کو غزالی نہ علامہ نہ فہام نہ کو شخص حدیثی نہ قرآن نہ کوئی مفتی نہ کوئی ملا نہ حدیثی نہ کو پیر نہ کو فقیر رب فرماتا ہے یا خدا کی یا نور مصطفیٰ. کدوں دیاں گلاں نے فرمایا جو وحدانیت دا آئینہ میں سامنے رکھیا مینوں اون دے وچ اپنا عکس نظر آیا، اپنا پرتاؤ نظر آیا.
اپنا جلوہ نظر آیا، مینوں نقش اول اپنا نور نظر آیا. یا اللہ پھر رب فرماندا ہے میں انہوں ویندا رہا. یا اللہ پھر فرمایا احببتہ، پھر مینوں اودے نال محبت ہو گئی. پھر میں نو دن آلے اچھی بولو ذرا، میں نو دن آلے محبت ہو گئی. یا اللہ فرمایا تینوں نہیں پتا جدو محبت ہو گئی تو کی ہوندا ہے؟ بس جدو محبت ہو گئی اودوں ہی کہہ دیتا سونیا میں بھی تیرا، میری ہر شے بھی تیری، انا اعطینا کل اللہ اللہ. ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਸ ਇਮਾਨ ਰੱਖ ਸ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਫਲਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਨਹਾ کوئی شے نہ زمین آسمان نہ دو نہ قلم نہ چند کوئی چیز. اللہ فرماتا ہے میں ہے صحیح سا لیکن میری پوزیشن یہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپیا ہوا ایواد ہڈن ٹریجرز. رب فرماتا ہے میں چھپیا ہوا خزانہ، کوئی اک نہیں جڑی میرے پسندہ جلوہ کر سکے، کوئی نہیں جڑا میری الوہیت کا اقرار کرے، میری معبودیت کا اقرار کرے، میری وحدانیت کا اقرار کرے. کوئی نہیں جڑا میری ذاتی اور میری کبریائی کا تسلیم کرے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. بول جاندے پھر یاد رکھے کہ رون مارو گے تو میں بجلے راہ پہ بولو ذرا سبحان اللہ اچھی کا ودی نو داری کوئی نہیں ہے، گھبراؤ نہ کرنا کرو. اللہ فرماتا ہے پھر میں ارادہ کیا، پھر میں چاہیا کہ میرا تعارف، میرا انٹروڈیوس ہو. اللہ ڈیسائیڈ، اللہ نے ایک فیصلہ کیا، ایک ارادہ کیا کہ میری پہچان ہو، میرا تعارف ہو، لوگ مینوں پہچانا. اچھا یا اللہ پھر رب فرماتا ہے جدا میں یہ چاہیا میں نور مصطفیٰ پیدا فرمایا. توجہ ہوئے تو چھوٹا جا بڑی نقطہ پیش کر صاحبان علم و دانش ذی فہم باشعور افراد یا سماعتاں دے واقعے میں جملہ کرنا. ہن اللہ غیب، کیونکہ اللہ نے پہلا فرمایا کن تو کنزا مخفیا، میں چھپیا ہویا خزانہ. ہن اللہ غیب ہے، غیب بلکہ سب تو بڑا غیب ہے اللہ تو بڑا غیب ہے کوئی نہیں. ہن رب غیب تے غیب نے ارادہ کیتا میری پہچان ہوے، میرا تعارف تے تعارف واسطے یار دا نور پیدا فرمایا. دیکھو نا اگر ایک بچہ میتھ کا اسٹوڈنٹ تے ان کیڑا ٹیچر پڑھائے گا؟ میتھ اردو دا ٹیچر نہیں پڑھانا. اگر انگلش دا اسٹوڈنٹ تے کیڑا ٹیچر پڑھائے گا؟ انگلش دا انہوں میتھ دا ٹیچر نہیں پڑھانا. فزکس دا اسٹوڈنٹ ہے انہوں فزکس دا ٹیچر پڑھائے گا. اگر بایو دا اسٹوڈنٹ ہے انہوں بایو دا ٹیچر پڑھائے گا. اگر کیمسٹری دا اسٹوڈنٹ ہے انہوں فزکس دا نہیں پڑھانا گا، کیمسٹری دا ٹیچر انہوں پڑھائے گا. اللہ غیب ہے تے غیب نے ارادہ کیتا میرا تعارف ہو، میری پہچان ہو. اور بھی کسی جانے نہیں یہ جانا کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا بس بیٹا بھائی بدل چلو اچھی بات ہے، ٹھیک. ہن ذرا جنہیں جانے وہ ہونے ہی اٹھ پوے دوران گفتگو میں بندہ ڈسٹرب. پابندی نہیں ہے کہ لازمی ایتھے وہی بوے گا جدیاں مقدراں وچ رب نے اپنے یار دا ذکر کرن دی سعادت، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو تو محفل چھوڑ کے جاتے ہیں وہی جن کو شیطان بلاتا ہے. اس واسطے ذرا توجہ کرنا، کیونکہ اس میں گل جڑی ہے نا اون دی توجہ ایک ربط جڑا وہ ٹوٹ جاندا ہے، ذوق جڑا وہ کرکرا ہو جاندا ہے. ذرا توجہ کرو. ہن اللہ اونچی بولو، اللہ غیب
تے غیب ارادہ کیا کرتا ہے میری پہچان ہوے، میرا تعارف ہوے، میری الوہیت، میری وحدانیت، میری یکتائی، میری کبریائی، میری معبودیت ایدی پہچان ہوے جڑا میرا الہ آکے، جڑا میرا رزاق آکے، جڑا میرا معبود آکے کوئی ہوے جڑا میرا رب آکے تے پہچان واسطے یار دا نور پیدا فرمایا۔ ہن رب دے غیب کا تعارف کون کروائے گا؟ کیونکہ رب دے ہن غیب کا تعارف کوئی کروائے گا نا جڑا غیب جانن والا ہوگا۔ جنی دیر تک زہرا دے بابا دے علم غیب سے تیرا ایمان نہ ہوگا اونی دیر تک تینوں رب کی پہچان ہے نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھا مولوی صاحب رب مانتے ہو؟ رب نے چلو میں کیا بھیک کیا دیا کیوں جی گلا نہیں پتا؟ میں کہا جی کی رب بھیک کیا نہیں جانتا؟ نہ چوکیا جاندا ہے، نہ سویا جاندا ہے، نہ وہم چوندا ہے، نہ گمان چوندا ہے، نہ تخیل چوندا ہے، نہ تصور چوندا ہے، بے صورت لا مقام۔ میں کہ مولوی صاحب میں نصر بے شبیر سنا دیا کہ نہ سنیا جائے، نہ ویکھیا جائے، نہ وہم چاہے، نہ گمان چاہے، تے پھر تینوں کیویں پتہ لگا کہ رب ہے؟ معذاللہ کیا بالکل جبریل آئے جی نہیں میں کہ پھر کیویں پتہ لگا کہ رب ہے؟ آندا جی نبی پاک نے دسیا۔ میں کہ مار جائے مان تاں ہی دسیا نا کہ غیب نو جاندا ہے۔ تے غیب جاندا نہیں تے غیب دا تعارف کس طرح کراندا پیا؟ غیب کے بارے دسدا کیویں پیا؟ اتنی دیر تک رب کی توحید کے تیرا ایمان نہیں ہو سکتا جنی دیر تک زہرا دے بابا دی علم غیب کا اقرار کرنا۔ اینو رہن دے میرے علی کیمرے میرے علی یار بڑی دیر تک یار کیوں بھئی کنی میں شروع ہو گئی تھوڑی باتیں نا ہن میرا ان میرے تے سیٹ کر کے میں بیٹھ گیا اللہ تعالی برکت دے۔ توجہ رب فرما رہا ہے میں یار دا نور پیدا فرمایا تے کدوں دی گل ہے ادا ترجمہ ہونا اپنے ذوق نال کر لیتے ہیں۔ یا اللہ کدوں فرمائی نا آتینا الکوثر بے شک محبوب پسند نو خیر کر عطا فرما دیتا۔ یا اللہ کیڑے زمانے دیاں گلاں نے اے کیڑے دور دی گل کدوں یار میں شیواں پیا عطا کرنا تو جواب کی پیا ملدا ہے بس آہد سی یا آہد سی آہد سی محبت نظر پڑیا جائے محمد میں نظر پڑیا بس آہد سی یا آہد سی کل بسارا کل بنیا بس آہد سی یا آہد سی کل بسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار یار جن یارا دیا گلا یار جن آدم سے پیارا کل بنیا یارا دیا گلا
جن یارا گلا یار جن آدم سے پیارا کل بنیا گل دی سمجھ آئی یہ مولوی کا دماغ خراب نہیں کر نہیں سکتا ٹھیک ہے میں کیا تیرا ہوگا کہ میرا دادی ارگا کو کانا اللہ شرابی زانی لائن مردود پلیت جڑا بے خیال ہوگا جانتا خدا ہوگا جس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا جائے وہ خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا اللہ اس نو ایک اور مثال سے سمجھ رہے ہیں جے کوئی ذہن نہیں سمجھ جانا وہ بھی سمجھ جائے دنیا میں جننے بھی انسان انہاں دی ابا جی کون پیو دا نام ہے کہ میں چکنا نہیں چاہیے سارے انساناں دے ابا جی کون نے حضرت تائیں ابو البشر ابو البشر کا مطلب یہ ہے جننے بھی بشر نے انہاں دے ابا اے جس طرح کنیت لکھائی جائی ہے کئی اپنے نام دے نال اپنے بیٹے نسبت لاندے ہیں ابو الحسن ابو الحسین ادا مطلب کہ حسن دا بابا حسین دا بابا ابو نور نور دا بابا تو اسی طرح ابو البشر جننے بھی کائنات دے بشر نے انہاں دا باپ انہاں دے ابا جی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشر تو پھر حضرت آدم ابو البشر نام اس دی وجہ آؤ میں تر سرکانی علی المواہب بچوں نبی پاک فرمانے کی شان سنا شعبہ کی بارگاہ حاضر ہوئے از کسی متا واجب لگن نبوت آقا تو آدھے پہلے نبوت واجب ہوئی مطلب کہ کدوں نے نبی دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا شعبہ کو نہیں میری پیدائش تمہارے سامنے ہوئی میں اعلان نبوت تمہارے سامنے کیتا کہ اجے تک پوچھتے ہو کہ میں کدوں نبی یا میری نبوت کدوں ملی نہیں شعبہ نے سوال کیوں کیتا شعبہ نے جان کہ کدوں ولادت ہوئی کدوں اعلان نبوت ہوا نہیں شعبہ یہ جان کہ حضور دی ولادت اس ویلے ہوئی اعلان نبوت اس زمانے میں ہویا لیکن وہ یہ جان آیا کہ اج گنا آدم دے زمانے میں کردا ہے آیا کہ اج گنا حضرت پورے زمانے دیا کرتا ہے آیا کہ اج گلا حضرت ابراہیم دے زمانے دیا کرتا ہے آیا کہ اج گلا عرش تو باقیاں کرتا ہے اس واسطے کی متا واجب پر لگ نبوت سونیا تسی کدوں دے نبی جے آؤ میرے مسلمان بھائی جو فرما دے جانا امام الانبیاء نے صحابہ ہمارا جواب ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء فرمایا صحابہ میں اودوں بھی نبی تھا اودوں دا نبی نہیں اودوں بھی نبی تھا آقا کدوں فرمایا جب ابو البشر آدم اجے پانی کے بندی دے درمیان کہ بشر سے اجے ہویا ہی نہیں بشر کا حجے وجود بھی نہیں کہ حضور نے فرمایا میں اودوں بھی نبی تھا بولو میں اودوں بھی نبی تھا تے جے نبی پاک تو بشر آ ہن حضرت آدم تو پہلا وہ بشر ہو گئے پھر حضرت آدم ابو البشر بن سکتے ابو البشر بننے واسطے سب تو پہلا بشر ہونا ضروری ہے
جی حضرت آدم تو پہلا بھی بشر ہوئے تے پھر حضرت آدم ابو البشر جنہیں بھی کائنات کے انسان نے بشر نے انہوں نے ابا جی نہیں کہلوا سکتے انہوں حضرت آدم ابو البشر کہلوائے معلوم ہویا کائنات جنہیں بھی بشر نے انہوں سارے تو پہلا حضرت آدم تائیں ابو البشر کہلوائے تے نبی ابو البشر تم تو پہلا دا کون ہے پھر کیونکہ بشر کی صدا سے حضرت آدم تو اور کہ جڑا حضرت آدم تو نہیں پہلا پھر وہ کون مننا پوے گا اعلی حضرت کی زبان پر اعتبار کرنا پوے گا اور کہنا پوے گا تو ہے نور تیرا سب کرانا میرے اگے طالب علم بیٹھے ہیں طالب علم تاں چپ کر کے پتر پڑھیا کر انج نہیں کریدا مولویوں دا چوکھا بندا سانو عزتاں شاناں جڑیاں نے اس ذکر دی وجہ سے دوجے بندے ہولی پڑھ بھی رہے افسوس نہیں ہوندا تے جدوں مولوی ہولی پڑھے نا تو بھی ہوندی یار یہ کھاندے سارا نبی دا سیدھا میرے ہن کیوں نہیں بولدا یہ دے کوئی عزت کر کے نہیں پڑھو میرا پتر مل کے تسلی سارے اقرار کر لو تو ہے نور تیرا سب کرانا نور تیرا سب کرانا کہ تو ہے پڑھو تو ہے نور تیرا سب کرانا کہ تو ہے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اللہ فرماتا ہے ہر شے تو پہلا میں یار دے نور نو پیدا فرمایا بولو اپنے محبوب دے اچھی بولو اپنے محبوب دے بلکہ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 ورکے دا پاسا کھپا تو پہلی لین شیخ عبدالحق حسین دہلوی رحمہ حضور دا فرمانے میں شان نقل فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ النور کہ ہر شے تو پہلا رب نے میرے نور نو پیدا کیا ہر شے تو پہلا رب نے میرے اچھا اللہ فرماتا ہے کہ نور میری آغوش آسود دے اندر پرورش پاندہ رہا میں اس نور نور تربیت کرتا رہا
مختلف حجابات کے اندر پردیاں دے اندر اللہ فرماندا ہے میں اس نور نو منتقل کردا رہیا ٹرانسفر کردا رہیا 14 پردیاں میں حضور دا نور منتقل کردا پہلا پردہ پھر دوسرا پردہ پھر تیسرا پردہ پھر چوتھا حجاب حجاب دا معنی ہے پردہ اللہ نے اپنے محبوب دے نور نو پردیاں میں رکھا مختلف حجابات کے اندر اچھا یا اللہ پھر اللہ فرماندا ہے جدوں یہ نور 14ویں حجاب اندر آیا تے پھر میں کائنات کی تخلیق فرمائی دنیا بنائی اگر میں تخلیق دنیا لے پاس پہ جاؤں تے او گل بڑی لمبی ہو جائے اللہ فرماتا ہے مختصر ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر میں زمیناں بنائیاں آسمان بنائے فرشتے بنائے لو بنایا قلم چاند تارے جن کے پوری کائنات دریا پہاڑ ہر شے بنائے جس لئے پوری کائنات تیار ہو گئی تے پھر کی ہویا میں جبریل نو بلایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے جا نہ میرا زمین دل جبریل والا نے کیوں حکم فرمایا کہ جا زمین دل زمین دا دل کے زمین دا سنٹر تے خانہ کعبہ تے جے زمین دا دل ویکھنا ہوے تے او جگہ جے میرے آقا آرام فرمانے روضہ رسول اللہ علیہ اس زمین دا دل جا زمین دے دل تو مٹی لے کے آیا جبریل امین فرماؤندے نے میں اس جگہ تے آیا جڑا زمین دا دل سی یعنی کہ اج حضور اپنے جسد مبارک کے نال آرام فرمانے اپنے روضہ اطہر کے اندر اور یہ ساڈا ایمان ہے بعض لوگ کہندے نا ویکھو جی کچھ ایڈے پاگل نے کہ نبی دا وصال مندی نہیں نبی دی وفات دے قائل نہیں بالکل لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے خدا کی لعنت ہے ایسی کوئی بات نہیں ساڈا ایمان ہے کہ اسرائیل آیا تے او قدموں میں جدوں ویلا نہ کڑی پئی نہ کڑی بعد وچ اسرائیل آیا آگے دروازہ کھٹکھٹایا زہرا پاک نے فرمایا تو کون ہے بی بی جی میں ایک عراقیاں تواڈے ابا جی ملن آیا فرمایا واپس رک جا میرے ابا جی آرام فرماؤ میرے پھر آیا او جنہیں کسی کو اجازت نہیں منگی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں لیکن اسرائیل واپس دوجا دے پھر دروازہ کھٹکھٹایا پھر زہرا پاک نے فرمایا کون بی بی جی میں ہو کل والا عراقیاں تساں فرمایا کہ میرے ابا جی آرام فرمانے سے کل نہیں میں پھر آ گیا فرمایا آج میں لوٹ جا آج میں میرے ابا جی آرام فرما کہ ہے کون اسرائیل پھر تیسرا دن آیا پھر دروازہ کھٹکھٹایا پھر حسنین کریمین امی جان آپ نے فرمایا کون بی بی جی میں وہی عراقیاں تساں فرمایا کہ پھر کل نہیں میرے ابا جی آرام فرمانے تو زہرا پاک فرماندے نے اج بھی چل جا میرے ابا جی اج بھی آرام فرمانے جے لفظ منہ سے حضور نے فرمایا بیٹی زہرا کون ہے عرض کی ابو جان اج تیسرا دن عراقی آ رہے ہیں تے میں تہاڈی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کینو لوٹا دنیا تانوں ملن دا خاص مندے حضور نے فرمایا بیٹا یہ کوئی عراقی نہیں یہ او وچ اج تک کسی دا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کسی کو اجازت نہیں منگی یہ اسرائیل ہے یہ دروازہ کس تو پیا کھٹکھاتا وے کہ اینو بھی تیرے پردے دا حیا ان میں تیرے پردے دا حیا تو اسرائیل اجازت ملی حضور دی روح قبض کیتی گئی مولا مصطفی شاہ نے بیرے گرش کو پانی لے کے حضور نو غسل دتا اور اللہ تعالی نے اس کو میں بھی زیارت اللہ تعالی نے موقع عطا فرمایا بیرے گرش مدینہ شریف کے اندر نکلے اج کیوں نہ بے ایمانہ نے چار پھیرے ہوئے جنگلے لا دیتے نے اور بہت عجیب و غریب ہوتے جا کے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ گندگی دے گھیر گردا کے لگے تو زیارت کی ماشاءاللہ اللہ سارے نبی نے غلاموں کو میں دی زیارت کر شرف یہ دو کوے نے بالکل نال نال ایک میرے غسل کہندے نے جتوں حضور کو غسل دین واسطے مولا مصطفی شاہ نے پانی لیا اس تو تھوڑا جا اگے جائیے ایک اور کوے
اس کنویں دی حقیقت کی ہے او کنواں او وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دراز روز نے او جانور جے تے حضور سواری فرمایا کرتے سن ساڈے علاقے وچ جانور نہیں جنہاں دے پٹھے لے آئی تے انہاں نوں کی آندے گدے کوٹیاں کوتا کی کہنے ہیں لیکن نبی پاک دی سواری میں یہ نہیں کہہ سکتے حضور دا دراز روز مبارک رکھ جی تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا تے ہے تے او جانور پر ہے عاشق حضور دا جس وصال ہویا نا تے پھر انہوں اپنا کوئی ہوش نہ رہا حضور دی جدائی نو برداشت نہ کر سکیا کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر جدوں حضور نظر نہ آئے دوڑتا ہویا اوویں دے اندر چھلانگ ماری اور اللہ نے حوالے اپنی جان اللہ تو خیر بیرے وہ مولا کو شان پانی لیا امام الانبیاء غسل دتا اور پھر حضور دا جنازہ ہویا مگر کس طرح تیرا میرا جنازہ ہوے تے امام ہوے اگے دعا مانگی جائے اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ساڈے جنازے وچ دعا منگی جاندی کہ جنازہ پڑھیا جائے نبی پاک دا جنازہ کی حضور دا جسد مبارک پیا 10 سیاح کے رسول اوندے نے مکھڑے بڑے دعا دی زیارت کرتے جاندے نے حضور دے درود و سلام دے نذرانے بھیج دے بس یہ میرے آقا کا پھر کیوں یا حضور کو دفن کیتا گیا مدینہ شریف جتھے حضور دفن نے اشر کیا نے روضہ رسول جے حضور اوتھے موجود نہیں تے روضہ کا کیوں تو ایک الزام ہے کہ دیکھو جی سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے قائل نہیں حضور دے وصال میں مندے نہیں ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے اسرائیل آیا اجازت ملی روح قبض ہوئی مولا مصطفی نے وصل جتا اور نبی پاک کو دفن کیتا گیا ہاں کہ اگلی گل ہے کہ میرا نبی اج جسد مبارک دے نال حضور دا جسد بشری ہے جڑا او تے روضہ اطہر کے اندر موجود ہے میرے آقا جدوں چاند جس ویلے چاند جس غلام کو چاند اپنی نورانیت کے اعتبار نال اپنی روحانیت کے اعتبار نال اپنی روحانیت کے اعتبار نال جلوہ گری فرما دے جیان سکتا کہ میرے اڈیانہ جیل وچ ممتاز قادری شہید کل کون آیا جے آن سکتا تے میاں والی جیل وچ غازی علم الدین شہید کل کون آیا جے آن سکتا تے پھر تاجدار گولڑا پیر سید زہرے علی شاہ علیہ رحمہ کون آیا جے آن سکتا تے پھر محمد بنا ٹوٹانی کل بلدی اگ وچ کون آیا ساڈا نبی امران لگا ٹھیک ہے نا ان جان ادھر ہی ادھر تعلق پاس کبھی شب برات پہ آ جاتے ہیں کبھی شب معراج پہ آ جاتے ہیں کبھی شب میلاد پہ آ جاتے ہیں جی آپ نا تشریف لے آؤ کول بلا لیتے ہیں آؤن جان ادھر ہی ادھر تعلق نہیں آ نہیں سکتا بڑا میرے بلا دے کیوں تیرا تعلق ہوگی تو میرے اللہ جاندہ بندہ ادھر ادھر کوئی تعلق ہوگی تو بہرحال اللہ فرماتا ہے جا جبریل زمین دے تے جا مٹی لے کے آ جبریل امین تشریف لے آئے زمین دے دل سے مٹی لئی فرماتے ہیں بڑی چمکدار بڑی خوشبو والی بڑی معطر بڑی منور خیر میں مٹی نو خوشبوواں والی مٹی نو پکڑیا تے اللہ دی بارگاہ لے گیا یا اللہ لے اللہ نے فرمایا چل جبریل اس مٹی نو تے میرے یار دے نور نو
مائے تسنیم نل گن ایک پانی ماں کہتے ہیں پانی میں تسنیم ہوتا نہ ہے بڑا اعلیٰ پانی جنتا میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں مائے تسنیم نل گن جبریل امین فرماتے ہیں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اور اس مٹی نو گنیا نا کہ وہ ایک چمکدا ہویا موتی تیار ہو گیا وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے یا اللہ اے چمکدا ہویا موتی بن گیا ہے فرمایا چل جبریل ہن اس موتی نو پکڑ پوری کائنات دی سیر کرا کوئی جگہ کوئی شے ایسی نہ رہے جدی اے سیر نہ کردا ہن جناب جبریل امین نے چمکدا ہویا موتی پکڑیا جڑا اس مٹی اور حضور دے نور نو ملان دے نال تیار ہویا مسلمان بھائی توجہ فرما دے جناب جبریل امین فرماؤندے میں اس موتی نو پکڑیا اور سیر قرآن دی غرض دے نال نکلنا جدھر جدھر لے کے جانا ہر شے پہچان جاندی جے درخت ویندے نے تے او بھی پہچان جاندے نے جے پتھر ویندے نے تے او بھی پہچان جاندے نے ملائکہ دیکھدے نے تے او بھی پہچان جاندے نے تے آندے کینے پہ روح بدلا تو کیا روح بدلا تو کیا میری بیت کو فل ختم کر بے ساری مقادمات ختم کرو بے روح بدلا تو کیا ہم جان گئے کیوں جب جبریل حضور دا او جڑا نورانی موتی تیار ہویا زمین کے دل دی مٹی اور حضور دا نور یہ تو کوئی نہ سمجھ پے کہ جی حقیقت مٹی نہیں قرآن کریم کے اعلان ہے کہ بندے دیاں تین حالتاں کیڑیاں اینو مٹی تو پیدا کیتا مٹی دے حوالے ہوئے گا مٹی وچوں اٹھایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ بندے دیاں تین حالتاں قرآن نے بیان کیتیاں بندہ مٹی وچوں پیدا ہویا مٹی دے حوالے ہوئے گا مٹی وچوں اٹھایا جائے گا اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا ما من موجود الا وقد ذر علیہ من تراب الحفرۃ کہ ہر بندہ اوتھے دفن ہوے گا جس جگہ دی مٹی اودی ناف وچ رکھی جائے ہر بندہ اس تھاں تے دفن ہوئے گا جتھوں دی مٹی اودی ناف وچ رکھی گئی ہوے گی ہن خیال کر نور تے مٹی دا جوڑ کوئی نور تے مٹی دا جوڑ تے کوئی نہیں نا ہن او مٹی جدوں اللہ پاک نے فرمایا جا زمین دے دل تو لے کے آ بظاہر تے مٹی دا ذکر ہو رہا پر یارو جس مٹی نو ہاتھ لگ جاوے او بھی نور ہو جاوے پھر اس مٹی دی نورانیت دا انکار کیویں کیتا جاتا میں تے بیشیوں دلائل میں اس پاسے نہیں جاواں گا یہ گل اور نکل جائے گی پھر یہ گل سمجھان واسطے کئی حدیثاں دا سہارا لینا پینا تے کئی قرآنی آیتاں دا سہارا لینا پینا اس واسطے اس گل نوں چھیڑ دے کہ پھر ابہامات کے اندر جتنا گل چلی جائے گی شکوک و شبہات کے اندر گل چلی جائے گی جی میں سمجھان لگ پیا تے پھر سارا وقت یہ تے لگ رہا تو میں اختصار سے ایک بات مسئلہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کی ہویا کہ مٹی فرمایا چل انہوں پوری کائنات کی سیر کرا انہوں پوری کائنات کی کچھ ہی بولو درہ انہوں پوری کائنات کی سیر کرا ان جناب جبریل نکلے جیڑی شہ ویندی ہے پہچان دیئے پئی ہر شہ جان دیئے پئی کون اور کہتے کی نے پہ جو بدلا ہو گیا ہم جان گئے کیونکہ حضور نے فرمایا میں انہاں پتھراں نوں جاننا وا جڑے بچپن وچ میں مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدے
جی ابو جال نے مٹھی دے وچ کنکر لے تے آکھیا 10 میری مٹھ وچ کیے جی 10 دے میرا کلمہ پڑھ لواں گا فرمایا 10 ساتھیا جو مٹھ وچ او بول کے دسے اینو تے سارے جان دے نے اور اقرار پہ کر دے نے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے تم ہو نور خدا پہچان گئے تم ہو نور خدا تم ہو نور خدا تم ہو تم ہو نور تم ہو نور خدا پہچان گئے پھر اے نور جیڑا رب فرماتا ویلا گزردا گیا ویلا لنگدا گیا پھر ایک ویلا آیا پھر میں ارادہ کیتا پھر میں چاہیا یا اللہ ہن کی ارادہ ہن تیری کی چاہت ہن تیری کی رضا رب فرماتا ہن ارادہ کیتا کوئی ہوے جڑا یار دے حسن و جمال دا تذکرہ کرے کوئی ہووے جڑا میرے یار دے کمالات دا ذکر کرے کوئی ہووے جڑا آکھے بارک العالمین تیرے یار دی یار دا کیا کہنا تیرے یار دی رفعت دا کیا کہنا تیرے یار دے حسن و جمال دا کیا کہنا تیرے یار دے مکھڑے وچھا دا کیا کہنا تیرے یار دے سینے علم نشرا دا کیا کہنا کوئی ہووے جڑا تیرے یار دی نورانیت دا ذکر کرے میرے یار دے اختیارات دا ذکر کرے میرے یار علمی صاحب کا ذکر کرے میرے یار دے فضائل خصائص کمالات معجزات کا ذکر کرے یا اللہ پھر فرمایا جدوں ایک آیا میں آدم بنایا جدوں ایک آیا کوئی ہوے جڑا میرے یار دا ذکر کرے میرے یار دا شاہ بیان کرے پھر میں آدم بنایا جدوں آدم بنایا تے پھر بھی ایک اللہ نے کیتا اور کیڑا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا چلو بھائی آدم کو سجدہ کرو آدم نو بولو آدم عجیب بات ہے یار اج اچھی اللہ تو علاوہ کعبہ کو سجدہ کریے تے مشرک ہو جائیے تے اللہ غیر اللہ کو آپ سجدہ کروا رہے یہ مطلب سمجھنا سجدہ حضرت آدم نے کروایا اے ذہن سے رکھیں اسی سجدہ کرتے بولو کہ رخ کدھر ہوندا کعبے کعبے نو سجدہ نہیں کردے کعبے نو سجدہ کران گے تو مشرک ہو جاواں لیکن رخ کدھر کرنے کعبے والے تے سجدہ کعبے والے دا رخ کعبے والے سجدہ کعبے والے دا چلو فرشتے ہو آدم نو سجدہ کرو رخ آدم والے پر سجدہ آدم والے دا آدم والا کون ہے وہ ہے دل پورے صفائے اللہ پھر کیا ہے اللہ فرماتا ہے مگر نور سلب در منتقل ہوتا گیا چلتا اے نور حضرت عبداللہ تک پھر حضرت عبداللہ تو حضرت عبداللہ تک حضرت عبداللہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اور جدو سیدہ یامنہ اس کی امین بنی آپ فرمانے انبیاء دی آمد شروع ہو گئی نبی آنے شروع ہو گئے نبیاں نے آنے مبارکہ دینا شروع کیتیاں
پھر ویلا گزرتا کیا بڑے عجیب و غریب واقعات مینوں سامنا کرنا پیا بلاخر مہینہ ربیع الاول شریف دا آیا دن پیر دا موسم بہار دا ویلا سرگی دا سیدہ آمنہ فرماندیاں جدو میرا میرے پتنے پاک وچ آیا مینوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا مینوں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی فرماندیاں مینوں اپنے کولوں پیاری پیاری خوشبو آندی ہے مینوں اپنے کولوں بیدی بیدی مہک آندی ہے فرماندیاں دی سہیلیاں دے نال میں کنویں تو پانی لین جاندی ہوں میریاں سہیلیاں نوں ڈول سٹ کے او برتن سٹ کے کنویں چوں پانی کڈنا پیندا وے فرماندیاں نے جدوں میں کنویں دے قریب جاندی ہاں پانی آ پیتا پانی آ پیتا جاتا ہے کہ سیدہ کہ نہیں ہوتا آوے انہوں بھی پتہ ہے انہیں ہو آ رہی ہے جدی گوٹی وچ نبیاں دا سردار آن والا فرماندیاں نے پانی لین جاندیاں یا پانی لے کے واپس آندیاں انہوں رستے وچ عجیب و غریب مناظر دا سامنا کرنا پیندا سیدہ یہودی جواب ملدا میں تکنیاں پہاڑ جھک جھک کے سلام کر دے درخت جھک جھک کے سلامیاں پیش کر دے ننے ننے پرندے میرے اردا گرد چکر لگا دے نالے مبارکہ دے دے نالے گیت گنگنا دے وہ کی گنگنا دے ہون گے وہ جو بھی گنگنا دے ہون میرا ذوق آتا وے وہ بھی یہی کہتے ہونے نے فلک کے نظاروں زمین بہاروں فلک کے نظاروں زمین میری گل یہ بڑا مشہور شعر ہے ہن ہولی بندہ کوئی نہ بڑے وڈیرے پیش کر کے بیٹھے رہے جڑے جوان بیٹھے ہونا لاؤ لا سین دا ٹل حضور دی ذات ہے حضور دی آمد دا ذکر پہ کر رہے ہیں فقیر بن کے نہیں بہنا مل کے ادرار کہہ لو فلک کے نظاروں زمین بہاروں فلک کے نظاروں زمین بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے 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 ارے کج چلا ارے بادشاہ ارے کج چلا ارے بادشاہ خوشیاں مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے وہ دور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے
ویلا گزرتا گیا ویلا گزرتا گیا میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب آ جاندا ہے فرماندیاں نے میں چلیاں ڈر جاندیاں گھبرا جاندیاں میرے کول کوئی نہیں کیونکہ جدوں بچے دی ولادت دا ویلا قریب آ جاوے ہر عورت نوں دوسری عورت سہارے دی ضرورت ہوندی ہے مگر سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں کلیاں ڈر جاندیاں گھبرا جاندیاں میرے کول کوئی نہیں وہ تو رات دا پچھلا پیر رات جا رہی ہے سویل آ رہی ہے کیڑا ویلا وے جنوں تو تے میں نور پیر دا ویلا آنے نور پیر دا ویلا سیدہ فرماندیاں میرے واللہ دی ولادت دا ویلا ہون والا ڈری ہوئیاں ایک دم میرے گھر دا دروازہ کھلدا وے ایک آندی ہے پھر دوجی آندی ہے پھر تیجی آندی ہے میں تکدیاں نہ محلے دیاں نے نہ علاقے دیاں نے نہ گلی دیاں نے نہ میں پہلے کدرے بیٹھیاں نے ہیں بڑیاں دراز قد بڑیاں خوبصورت انج لگدا ہے جویں عبد مناف دیاں بیٹیاں نے میں پوچھیاں آن والیو نانو کدھر آیاں جو کتوں ملنا جے ایک بول دیے آمینہ کلیاں ہون دا فکر نہ کری میں حوا ہوں اے یاسیائی اے مریمی اسی جنت وچوں تیرے لال دیاں گائیاں بن کے تیرے لال دیاں گائیاں بن کے آ گئیاں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے پھر ایک بی بی اگے ودی او دے ہاتھ وچ شربت دا پیالہ وے مینوں پیش کیتا جاندا ہے بی بی جی لو میں جس وقت وہ شربت والا پیالہ پکڑیا تے رنگت وہنیاں دودھ رنگ زیادہ سفید جے میں پینیاں شہد نالوں زیادہ جس لئے میں پی لیا بی بی نے پیالہ پکڑیا ایک سائیڈ پہ رکھیا اگے بڑھ دیئے میرے پتے ہاتھ رکھ دیئے میں گیوینیاں اسی کو وہ یا سبحان سیدہ فرماندی نے پھر میرے میرا لال منفصل ہویا میرے لال ولادت ہوئی تے میں کی ویلیاں خرج جنینو میرے جو نور نکلیا جدا فرماندیاں نے انہوں مشرق رو لے کے مغرب تک ہر شہر روشن نظر آتی نور نظر آ رہا سیدہ فرماندیاں نے جدو لال پیدا ہویا میں ڈر گئی سیدہ یو کیوں فرماندیاں نے تینوں کیوں دساں جا تو اے دے دادے نو لب کے لیا راوی فرماندے نے میں اونچے ویلے لے لیا مکہ پاک دیاں گلیاں نے کدی ایس گلی کدی اور گلی آن والے دے دادے دی تلاش کی جا رہی ہے لیکن ملدا دی پیا بلا کر میں ہر کعبہ بھی اندر گیا دیکھی میں ناما ایک بندہ طواف کعبہ پیا کردا ہے
میں انج غور نال ویکھیا تے پہچان گیا اے تے اوہی جی مینوں تلاش آواز ماری عبد المطلب جلدی گھر جاؤ فرمایا کیوں جاواں جواب ملدا ہے مبارک ہوے اللہ نے پوترا دتا جے تسی دادا جی بن گئے تسی اچھی بولو تسی دادا جی بن گئے جس لئے پوترے دے آؤں دی خبر کرنا وچ پئی نا اوتھے طواف عورت نال فرماوندے نے میں بھی آکھاں کعبے نوں پتہ نہیں کی ہو گیا حضور کی ہویا ہے فرماندے نے میں طواف کعبہ پیا ارداساں اکو وری کعبہ آمینہ دے گھر ول چل گیا میں کہ اینوں بھی پتہ ہے ہن او آ گیا جڑا انہاں گندیاں دی گندگی تو مینوں پاک کر دے اللہ حضرت عبد المطلب گھر آئے اگے منظر بڑا عجیب و غریب سیدہ آمنہ نے گود وچ اپنے شہزادے نوں اٹھایا پشت دروازے والے تے نظراں مکڑے ودو ہاتھ حضرت عبد المطلب نے آواز ماری آمنہ پر آمنہ تے اپنے شہزادے دیاں جلویاں وچ گم نے پھر آواز ماری نہیں آمنہ اج آمنہ نہ سنیا عبد المطلب قریب آئے سیدہ آمنہ نے موڈے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا سیدہ دی اپنے لال دے چہرے تو توجہ ہٹو انج مڑ کے ویلیاں نے حضور آ گئے میں تے آ گیا تو کتے گواچی ہوئی تو سیدہ آمنہ عرض کر دی جانی حضور رب نے پتر تے دتا ہے لیکن مولود عجیب اے آن والا بڑا عجیب و غریب ہے سیدہ کی عجیب و غریب ہے عرض کر دیا حضور بچے پیدا یوم روتے دے اے رویا نہیں میں کہ سیدہ ایک میں رو سکتا وے تے رون والیاں نو چپ کران والا بن کے آیا حضور بچے پیدا گندگی لگی ہوتی ہے مگر جدو میرا لال پیدا ہویا میں کی بیویاں میرے لال کو کوئی پلیت نہیں لگی کوئی نجاست نہیں لگی میرا لال پاک صاف سے نہاتا دھوتا حضرت عبد المطلب نے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا فرمائے نہیں آمینہ کیڑے پہلے پایا وخاتے صحیح میں بھی تے بیکھاں شہزادہ گرہ کو سوائے حضرت عبد المطلب میں ڈر گیا بھئی آمینہ آمینہ نا تو عجیب ہو گئی میں کہ معذوری نہ ہوئے ہے خلقت ہی نہ ہوئے لیکن جب میں کہنا میرے مخاطے تھی اور میں شہزادے نے اپنی گود وچ اٹھایا دادے نے پوتے نو ویکھنا شروع کیتا ویندا رہیا کون ویندا پیا دادا کینو پیا ویندا پوتے نو ویندا رہیا دادا پوترے نو ویندا رہیا بس ویندا ہی رہ گیا آمینہ تو تے کہنی ہے عجیب و غریب ہے مگر میں تے پیا وینا اے بڑا حسین و جمیل کتنا کچھ ہونا میں آپ کو تاجدار گولڑا دے پوری ترجمہ کروائی حضور سیدنا پیر سید مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خوب راحت فرما دی تھی آپ فرماتے نے چند بدر شاشانی چند بدر شاشانی چند بدر ماشاءاللہ آجڑے چپ کر کے بیٹھے نے ایک منٹ ماشاءاللہ جڑے پڑھتے بڑا سونا پڑھتے آجڑے چپ کر کے بیٹھے نے تواڈے اس پنڈ دے نے حضرت موسی دی قوم تو فرار ہو گیا
کمال ہو گئی تواڈے والے پڑھ لو کچھ نہیں تانوں فرق پے جائے حضور دی نات نہ پڑھو میرا بھی سارے مل کے ذرا محبت نال حضور دے غلام ہو تے غلاماں والا کام کرو ذرا مل کے کہہ لو ذرا چندن دی بدر شاہانی جی مکھ چندن دی بدر نی متے نورانی جی مت چمک دلات لا نورانی کالی ظلم تیا مستانی کالی ظلم تیا مستانی مخمور اکھی نہیں آن والا اس تو بھی زیادہ حسین و جمیل اس تو بھی زیادہ سونا کتنا کچھ سونا تاجدار گولڑا اسٹیپ ہو رکھے بدلے نے دیکھی پہلے سبے نے کس صورت نو میں کس صورت نو میں نہ صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہاں جانا تھا کہ جانے جہاں تھا سچیا تھا تیرا پتی میں جانا تھا سچیا تھا تیرا شان تھا کسی شان تو شانا اس تو بھی زیادہ حسین و جمیل ادا حسن اس تو بھی زیادہ جنہ کو سونا میں ہن کوئی زبان نہ چپ رہے ہن اچھی آواز نال سینے دا زور لا کے کہے اج تاجدار گولڑا فرماؤندے نے میں نہیں جاندا اے دے حسن دی حد کی ہے میں تے بس ایڈی گل ہی کراں گا حرف آخر میں تے اے ہوئی کہہ سکدا وا سبحان اللہ لا سبحان اللہ لا سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما اجمل کاما احسن کاما
غریب علی 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 کتھے تیرے علی کتھے تیری شناخت کتاب اکی کتھے جا گل لمبی نہ ہو جائے میاں تو تے کہنی ہے عجیب و غریب ہے میں تے پیا بڑا حسین و جمیل تو ایویں پیانی عجیب و غریب حد کی حضور جیسے میں تو کچھ دسیا ہی نہیں آمینہ باقی کی رہ گیا وہ سیدہ آمینہ فرمایا نے حضور تے تیرے لال دی ولادت تے میں کی رہی ہوں وکان الارض معتمدا علی یدی أخذ قبضة من تراب فقبض الماء ورفع رأسه إلى السماء وقال بعضهم جاسيا على ركبتيه سیدہ فرمایا نے جدو میرا لال پیدا ہویا تو پیدا ہوندے سارا سجدے وچ حضور نے پیدا ہوتے سارے بولو آخری سارے سجدے چلے تم پھر کی زمین اپنے ہاتھ میں مٹی پھر کی ورفع رأسه إلى السماء آسمان سرین وقال بعضهم جاسيا على ركبتيه بعض نے کیا کہ حضور نے اپنا سر جدوں اوپر اٹھایا نا کہ پھر اپنے گوڑیاں دے باہر کھڑے ہو کدوں پیدا ہوندے ہیں سیدہ فرماندی نے کہ نبی نے میرے لال دے ننے لب ہل رہے انج لگ رہا جی آن والا کچھ کہہ رہا ہے حسرت پیدا ہوئی آمینہ سنتے صحیح آن والا کی کہہ رہا ہے فرمایا نے میں حالی کن لال دلوان دے قریب کر گیا میرے آنکھاں وچ آواز آئی میں حیران ہو جانیاں سیدہ کیوں فرماندیاں نے آن والے کی زبان سے جاری ہے آن والا اعلان کیا کردا ہے آن والا یہ کیا کردا ہے فقال حبلی امتی آن والا امتی کہہ رہے خیال کرو نا جڑا نبی لبادہ بشری پہن کے دنیا کی آوے امت زاران جاوے امت بن پب کے عرش اولاد جاوے تے امتی دی فکر امتی دا ذکر ہن ذرا امتی دیکھے ہاں اپنے آپ وال او اپنے نبی دا کیڑا کچھ وہ اپنے نبی نے نہ کوئی یاد رکھ نبی نے تے سانو کسی جگہ تے نہیں بلایا کسی موقع تے نہیں بلایا کسی کی کڑی نہیں بلایا کسی لحظہ نہیں بلایا ہر ویلے نبی پاک نے سانو یاد رکھیا اسی نبی پاک نے یاد کرنے نبی دی عزت حملے ہو رہے ہیں
اس نبی عزت حملے ہو رہے ہیں جنہیں غارہ میں جا کے تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ سجدے کر کے دعا مانگی. نبی دی عزت حملے پہ ہوندے ٹائم نہیں لگتا. چپ کرو پتر. حکومت جڑی وہ جو قانون بنایا نبی پاک دی عزت دا پتہ ہے وہ کی قانون؟ ہاں بولو کی ہے؟ سارے بولو کی ہے؟ 295C 295 تے ABC انگلش ABC ہوندی ہے نا پہلا لفظ کیڑا ہے اے بی تے پھر سی ہن کی لفظ بنیا 295 سی. ایک قانون بنایا گیا نبی پاک کی عزت کہ جیڑا بھی نبی توہین کرے گا انہاں تے یہ قانون لاگو کیتا جائے گا اور اس قانون دی مد وچ اس بندے نوں سزائے موت دی جائے گی جیڑا حضور دی شان وچ گستاخی. ایمان نال دسو اج تک پاکستانی عدالتاں وچ کسی گستاخ رسول نوں سزا ملی؟ جڑی ملاؤنا آسیہ جن دے پیچھے گورنر پنجاب شیطان تحصیل گیا اور نبی پاک دی توہین کی. ہن میڈیا گمراہ پیا کرتا ہے یا دیگر ادارے گمراہ پہ کر رہے ہیں جی پارلیمنٹ اپنا سپریم کورٹ جڑی گمراہ بھی کر دی نہیں جی ایویں ان الزام لگا سی انہیں گستاخی نہیں کی کہ ممتاز قادری نے قتل کر دیا. اللہ پاک نے سارے پردے جڑے نے ہٹا اور سارا نیٹ دے تے سارا خبر ہوا کہ ممتاز قادری انہوں نکل دیا سر ماریا نہیں بلکہ انہیں قریب کہنے قاضی صاحب غازی ملت اسلامیہ شہید المرشد سعادت قادری صاحب وہ قریب گئے انہوں جا کے پوچھا نے جناب اے تسی نبی پاک کی عزت واسطے دا قانون بنے ہیں 295 سی تسی انہوں کالا قانون کیا ہے تو کیا کہ درست ہے کہ اگوں شیطان تشیر بولیا آخر یہ میرا منہ ہے جس نے اینی گل کی غازی صاحب نے پھر برسٹ ماریا تے سینے تے پیر رکھ کے نہ چھٹیا تو میرے نبی کی عزت والے قانون توہین کریں تیری ایسی سیاسی چل ان جن دے پیچھے شیطان تشیر نے لگ کے اتنا بڑا فیصلہ کیتا وہ بی بی شہم نے حضور کی شان کی حکومت مدنی مارچ میں پاکستان کا قرار دار مرتبہ بنا میں تو نے گل پتہ کرنا دیات دے شاید لیکن سوشل میڈیا ہر جگہ اب سارے میں والا پتہ لگا موبائل میں ہمیں چلنے تے انہوں ملک کے دوران کون دوران لگا حکومت ہن تسی دسو کہ غازی ممتاز قادری صاحب نے اس شیطان تشیر کو مار کے چنگا کیتا کہ ماڑا کیونکہ گستاخی رسول کی ایک سزا سر حکومت نے غازی صاحب کو دہشت گرد بنایا حکومت نے غازی صاحب کو تخت دار پہ لٹکایا شہید کیتا پھانسی دے ذریعے میں تواڈے سوال کرنا یہ سارا کچھ کنے کیتا ہے ہن ایک پاسے حکومت ایک پاسے رسول اللہ دے غلام
ایک پاسے حکومت تے دوجے پاسے اللہ دا محبوب تسی کنا ساتھ دینا اللہ دے محبوب کیا حکومت نے چنگا کیتا ہے پاسے آج کے سول پانی وہ اسحین جیل دے وچ زندہ ہے کئی مقدمے دے وچ ملوث افراد مدتاں تو کیس پہ چلدے نے جیلاں وچ زندہ کوئی انہاں دی پھانسی وچ جلدی نہیں کی غازی صاحب دی پھانسی وچ جلدی کیوں گل سمجھ میں آئی انہیں کیس میں نمک پہ تاریخ غازی صاحب پھانسی میں چڑی جلدی کیوں کی اس واسطے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بچایا اپنے کیونکہ انہوں نے برادری کا مریا ہے نا وہ خنزیر انہوں نے برادری کا مریا ہے نا غازی صاحب کی پھانسی میں کفر نے بھی زور پایا انہوں نے حکومت نے جنہوں ووٹ دیندے ہو جنہوں نے شریعت پسند کرتے ہو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ساڈے وچ کسی سیاستدان نوں ماریا نا طریقہ نہیں پہن گیا تانوں فوراً تختہ دار تے لٹکا دتا جائے گا مگر نثار جاواں میں غازی کی عزت و عظمت و جرأت اور میں قربان جاواں غازی صاحب تیرے مقدر تو کہ حضور تو اپنی جند وار کے قیامت تک زندہ رہ حضرات تواڈے میں آپ نے گل کرنا تواڈی حکومت پاکستان نوں سیکولر ملک بنانا چاہ رہی اج رات تحفظ نسواں بل پاس ہوا بیبییاں دے حق وچ میں پتہ کہ مطلب کی ہے اس بل دا مطلب ہے کہ رات دے 1 بجے کلم کلمی باہروں پھر کے گھر آوے تے پیو پوچھے نا کتھوں آئی ہے پیو نوں اختیار دے تے کی پوچھ سکے اے قانون اور یہ سارا دا ماحول ہے میں یورپ دورے تے سن ناروے دا شہر اوسلو اوتھے کھالیاں دیکھ میرے شاید انہاں دا نام نہیں لینا او مینوں کہن لگے شاید سانوں میں اپنے گھر دعوت دینا کہ تشریف لے آؤ او کی ہو گیا پیچھے میرے سامنے میرے کہنے لگے شاید کار میں اچھا ہے انتظام سے تشریف لے میں ٹھیک ہے چلے انہوں نے گھر گئے نا کہ انہوں نے بچے نے چلی لائے وہ بول دے سن ناروے جب مینوں بولی سمجھنا مینوں نہ پتہ لگے کہ باپ بیٹے بیٹی کہہ رہے جب کیونکہ کہہ رہے کہ بیٹا ٹی وی آواز تھوڑی گئی آہستہ لیکن ان کے بیٹے بیٹے نے پرواہ نہ کی انہوں نے کہا بیٹا تیری آواز آہستہ کر مہمان بیٹے نے آواز آہستہ کرنا کی تیسری دفعہ باپ اٹھے ہیں کہ بیٹے نے نا کن کھڑے تھوڑے جب مروڑے ہوتے ہیں جن میں 2 مرتبہ کیا ہے مہمان بیٹھے ہیں کہ بیٹا آواز آہستہ کر انہوں نے بیٹا اٹھے اٹھے بار چلا زیادہ تو زیادہ 5 منٹ گزرے دروازے پر پہل ہوئی میں اندر بیٹھا اس بچے دے والد صاحب اٹھ کے جس لئے اندر آئے تھے ایڈے موٹے ترسمہ کرنی پڑی میں پریشان ہو گیا تو ایسی پریشان کون خبر میں نہ ملی معاملہ نہ ہو گیا میں انہوں نے تسلی کی تھی پیار کیا اپنے سینے سے نال وہ جس بندہ چسکیاں نہیں لین لگ گیا یہ انداز میں چسکی دیتی میں کہ چپ کرو دسو کی ہویا انہوں نے کہا شاہ صاحب ہن میں جنہ مرضی ہو لواں ہن مینوں فائدہ نہیں میں کیا ہویا کی آندا جی بچے نوں میں منع کیتا سی کہ آواز دی آہستہ کر 1 باری 2 باری تیسری مرتبہ میں تھوڑا جا کنم روڈ تے کہا کہ آواز آہستہ کر وہ اٹھیا انہوں جا کے پولیس نوں فون کیتا کہ میرے باپ نے میرے تے زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کیتا ہے اور میرے تے تشدد کیتا ہے پولیس کو بیٹے نے
اس وقت پولیس آ گئی تے اے ہن پولیس والے مینوں ملے نے مینوں وارننگ دے کے گئے نے کہ تیرے بیٹے نے کمپلین کی ہے، تیری پہلی اور آخری غلطی، خبردار اج تو بعد اپنے بچے تے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی۔ سیکولر سیکولر کی تعریف کیا کرتا لبرل حکومت کی تعریف کرتا کہ بیوی اپنے خامن کے سامنے جس مرضی مرد کے نال جانا چاہے خامد میں اختیار نہیں کہ روک سکتے۔ ایک قانون پاس ہوا عورتاں دا جن دے وچ دسیا گیا جی تحفظ نسواں بل مقدمہ ہویا ملتان پہلا بی بی نے اپنے بندے پر کروایا، اسی وجہ تو سائیوال دوسرا مقدمہ ہویا، تیسرا مقدمہ لاہور۔ ایمان نال دسو جڑی بی بی اپنے بندے تے پرچے کروائے گی وہ گھر بسے گا کہ اجڑے گا؟ وہ گھر بس سکدا۔ حکومت نے یہ عورتاں دے تحفظ دا بل نہیں بنایا، گھر اجاڑن والا بل بنایا، بغیر کی قریانی کے فحاشی والا بل بنایا۔ تانوں یہ دا بل اپنے پاس کیتا ہے، تانوں منظور ہے، تانوں قبول ہے؟ نہیں۔ غیر سمجھ کے حکومت نے پھانسی دی چنگا کیتا؟ نہیں۔ حکومت نے قادیانی دے بھرا نے، قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تے ڈاکا ماریا، قادیانی نے اپنا بھرا من سکدے ہو؟ اسی قادیانی تے لعنت بھیج رہے ہیں، قادیانیت تے لعنت بھیج رہے ہیں، قادیانی نواز تے لعنت بھیج رہے ہیں۔ ساڈا قادیانیاں دے نال کوئی رشتہ نہیں، کیوں؟ ساڈا رشتہ رسول اللہ دی وجہ تو ہے، جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے۔ ہن دسو اینا کچھ حکومت نے کیتا ہے، دین دا نقصان، شریعت مصطفیٰ دا نقصان، عزتاں دا استحصال، ایک قانون پاس کر کے جڑا بندہ اور بی بی نال لڑے گا اونوں کڑا پا دتا جائے گا۔ ایک گل یاد رکھو، کسی صورت اسی عورتاں کے تشدد جڑا او دی حمایت نہیں کردے، اونوں اچھا نہیں سمجھدے۔ شریعت جڑی اون دے نبی پاک نے اللہ دے محبوب نے عورتاں کے تشدد تو منع فرمایا ہے۔ اسلام کسی صورت بھی عورتاں دے اوپر ظلم و ستم کرنے کی اجازت نہیں دیندا، بلکہ عورتاں تے ظلم ہوندا سی کہ نبی پاک نے آ کے عورتوں کو عزت دیتی، ماں نو ماں دا مقام ملیا، بیٹی نو بیٹی دا مقام ملیا، بہن نو بہن دا مقام ملیا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تے نبی پاک کو پہنا زندہ درگور کر دیا جائے، بھیڑ تے بکری دی کوئی اہمیت نہیں، عورت دی کوئی اہمیت نہیں، بیٹیاں نو زندہ قتل کر دتا جاندا سی۔ عورتاں نو جتنا بھی تحفظ ملیا وے اسلام دی وجہ سے ملیا وے، رسول اللہ دی وجہ سے ملیا۔ جی ہن میں سوال کرنا چاہندا تواڈے تے حکومت بھی تیار کون ہے؟ اچھی بولو۔ نواز یہ سارا کچھ کنے کیتا ہے؟ نواز شریف نے چنگا کیتا، بھڑا کیتا۔ ہن تسی دسو، ہن ایک پاسے رسول اللہ دی جماعت تے دوجے پاسے دوجے پاسے یزید دی جماعت۔ درست میں یہی بول رہا ہوں، اور ہے نہیں یزید جنہیں تڑا پوجنا ہے، جنہیں جماعت دا بت پوجنا ہے، جنہیں برادری کو پوجنا ہے، وہ بندے نال گل نہیں پیا کردا۔ جڑا حقیقت نو سامنے رکھ کے میری گل کر سندا ہے، میں انہاں مخاطب ہاں۔ جڑا انہاں کیا کردا ہے، کیا تسی انہوں ووٹ دیو گے؟ مسلم لیگ نو ووٹ دیو گے؟ انج کہنا گنجے تے لعنت۔ سنو میں دودھ تے پانی دا پانی کر کے دو نمبر تے بہروپیے دی تے منافق دی تے غلامی بندے دی سانوں لوڑ نہیں۔ اور ایجا 295 قانون ہے نا، ان دے وچ ترمیم کی جا رہی ہے، پلان بن چکے ہیں کہ بھئی جیڑا بھی نبی پاک کی گستاخی کرے اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکومت انہاں کو یہ منصوبہ تیار کیا ہے، کیا تانوں منظور ہے؟ یہ یہودوں سارا ایجنٹ نے، نواز شریف
یہ پاکستان میں یہودوں سارا دی کالونی بنانا چاہ رہے ہیں، اتنے فحاشی تے قریانی فروغ دینا چاہ رہے ہیں، تحفظ نسواں دے نام تے عورتوں کی تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، خاندانوں کو گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ فیصلے منظور نے؟ نہیں۔ پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھیا جنا یا رب العالمین، بولو میرے پیچھے پیچھے بولو یا رب العالمین، تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے نال یہ وعدہ کرنے کہ اج تو بعد اسی نام مسلم لیگ نو ووٹ دیاں گے۔ آواز آ رہی زباناں خاموش ہو رہی ہیں، مسلم لیگ نواز شریف نو ووٹ نہیں دیواں گے، جتھے جتھے تک ساڈا بس چلیا اختیار ہویا اوتھے تک اپنا اختیار استعمال کر کے اسی اپنے دیگر شخصاں نوں ووٹ دین تو روکاں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم نبی پاک کی اور سچی بولا نصیحت فرمائے۔ اب کوئی گلاں میں کیتیاں نے میں ماڑی کنیاں گلاں کیتیاں نے اللہ نے کیتیاں نے تے اللہ دے رسول دیاں کیتیاں نے تے سنی علماء دے نواز شریف کے دہشت گردی دے پرچے کٹوائی ہوئے نے۔ ہاں جی، او میرے پڑھیا ہونا اخبار میں پڑھیا ہونا بھئی میں نبی پاک کا ذکر کرنا کہ میں نے اشتہاری قرار دے وہ اخبار پہ آ گیا یہ بندہ مقبول جی اشتہاری ہے، میں کہا تیری بھی ایسی ذکر ہے جیلہ بھی ایسی تیریاں جیلہ میں کسی کوئی نامہ جیلہ کہنا کہ ادھر ٹھگا چوری کر کے جانے لگی دے نہ تے جانے نا تے جیل میں سو رہے ہیں گھر سمجھ کے جاواں گے ٹینشن کیوں نہیں؟ اللہ تعالی تواڈی بڑی عالی قبول فرمائے، آمین وما علیہ ان البلاغ العظیم۔ پیلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت، پیلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت، پیلا جس روحانی گری چمکاتا ہے پاکا چاند، جس روحانی گری چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ذات پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، ربنا لا تحرمنا الیک السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین صرف مبارکہ و مبارکہ کا درجہ قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی حاضرین صرف مبارکہ کے اندر شریک ہوئے لے جنہاں بھی صرف مبارکہ کو سنا کیتا ہے، محفل مبارکہ کے اندر تیرا ذکر ہوا ہے، تیرے سونے محبوب کا ذکر ہوا ہے، تیرے سونے محبوب کے درود و سلام پڑھا گیا، تیرے سونے محبوب کی صفت و ثنا کی گئی، تیرے مولا روزاں والی سلامہ والی محفل مبارکہ کے اندر درجہ قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم سب حاضرین کی حاضری قبول فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار جتنے بھی لوگ بیمار تھے، سرکار کے ذکر کا صدقہ، سرکار کی اولاد کا صدقہ سب بیماروں میں شفا عطا فرما۔ مولا کریم جڑے اولاد نے سرکار کی ولادت کا صدقہ سب بے اولاداں نوں اولاد نذیرہ عطا فرما۔ مولا کریم جڑے لوگ پریشان آنا اپنی پریشانیاں دور فرما، جڑے لوگ مصیبت زدہ میرے مولا سب کی مصیبتاں دور فرما، جڑے بیمار ہیں اپنے حبیب کا صدقہ سب میں شفا عطا فرما۔ مولا کریم
سب کاروبار کے اندر رزق کے اندر مال و جان کے اندر برکت عطا فرما مولا کریم جڑے دوستان نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام کیتا ہے سرکار دے ذکر دی بزم نو سجایا ہے اس محفل مبارکہ دا اہتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے میرے مولا انہاں نو اس انتظام اور سرکار دی میلاد اور سرکار دین و دنیا دے اندر کامیابیاں عطا فرما دین و دنیا دی خوشیاں عطا فرما مولا کریم دین و دنیا دی نعمتاں دے نال مالا مال فرما میرے مولا انہاں نوں سامنے دل میں قدرے سکھ میں اپنے حبیب دا صدقہ اجر عطا فرما مولا کریم اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سرکار دے ذکر دا صدقہ حضور دے میلاد دا صدقہ اس پوری بستی دی خیر فرما پوری بستی دی رحمتاں دی بارشاں نازل فرما پورے ملک پاکستان بھی خیر فرما مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جتنے بھی احباب ہاتھ اٹھا کے جتنے بھی احباب اٹھا کے دعا کے اندر شریک میں میرے مولا سب کے تمام نیک کے لیے حاجتاں پورا فرما اہل خانہ بھی تمام نیک کے لیے حاجتاں پورا فرما مولا کریم سرکار کے ذکر دا صدقہ تیرا حبیب دنیا سے آیا سب دکھیاں دے دکھ دور ہوئے میرے مولا انہاں دے دکھ اور غم دور فرما مولا کریم میرا حبیب دنیا سے آیا سارا جہان آباد ہویا میرے مولا اہل خانہ اور اس بستی والوں کو آباد اور شاد فرما مولا کریم میرے تمام نیک کے لیے حاجتاں پورا فرما تمام نیک میری خواہشاں پوریاں فرما مولا کریم اس محفل مبارکہ دا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ اور وسیلہ جناب سرکار جنہ علیہ مقدس کا صدقہ غازی ملک مصباح حسین قادری شہید انہاں دی روح مقدسہ نو پیش کرنے میرے مولا صلی اللہ اور سرکار جنہ علیہ مقدس کا صدقہ محمد شفقت اللہ مرحوم میرے مولا اس کے روح ارسال کر دیا فرما مولا کریم مرحوم کے درجات بلند فرما اس کی قبر کو منور اور روشن فرما مولا کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اس قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما میرے مولا اپنا جتنے بھی بہت انسان ہیں سب کو بخشش مغفرت فرما اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر دین ایمان کی خیر مال جان کی خیر الہی شفاعت بمارا طلب کردارا شکونکارا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ كَمَا الْأَبْرَارِ یا عزیزو یا عزیزو یا غفار وَفَقِّقْ وَمْرِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ